سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ میں آج ایک اہم پیغام کے ساتھ حاضر ہوا، امید ہے اس کو پورا سنیں گے۔ زبان سنبھالو، عزت بچاؤ، گالی نہیں گناہ ہے۔ پاک زبان پاک ایمان، اگر زبان پاک رہے گی تو ایمان بھی پاک و صاف ہے۔ جو زبان گالی اگلتی ہے وہ قیامت میں گواہی دے گی۔ ایک گالی ماں کی تربیت پر سوال کرتی ہے۔ آپ نے گالی بکی، اگلا انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ماں کی تربیت میں کمی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ذریعے اپنے ماں کے اوپر سوال بھی نہ اٹھنے دیں۔ زبان سے نکلی گالی دل کی گندگی بتا دیتی ہے۔ نماز زبان تک نہیں پہنچتی، اس لیے گالی نکل رہی ہے۔ گالی دینے والا مضبوط نہیں، اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جس زبان پر ذکر نہ ہو وہاں گالی رائج کرتی ہے۔ زبان تو اللہ پاک نے ذکر ہی کے لیے دی ہے۔ تھوڑا اور کڑوا مگر سچ ہے، قیامت کے دن ہاتھ نہیں زبان پکڑ کر گھسیٹی جائے گی۔ یہ اصل ہے۔ بیٹا گالی دے رہا ہے، ماں باپ پر قبر میں تڑپ رہے ہیں۔ بیٹا گالی دے رہا ہے، ماں باپ قبر میں تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ زبان بے لگام ہوئی تو ایمان زخمی ہو جاتا ہے۔ آج گالی مزہ دے رہی ہے، کل رسوائی دے گی۔ یہ زبان یا تو جنت دلائے گی یا پھر جہنم۔ اسی زبان کے بدلے میں یا تو جنت کے حقدار ہوگے یا پھر جہنم کے۔ گالی چھوٹی ہے، انجام بہت بڑا۔ زبان گندی، انجام خطرناک۔ حدیث پاک بہقی نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سکوت پر قائم رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بہقی نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے۔ ارشاد فرمایا میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس سے تمہارے سب کام آراستہ ہو جائیں گے، یعنی سارے کام بن جائیں گے، سنور جائیں گے۔ میں نے عرض کی اور وصیت فرمائیے؟ فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر خدا، اس کو لازم کر لو، اس کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ میں نے کہا اور وصیت فرمائیے؟ ارشاد فرمایا زیادتی خاموشی کو لازم کر لو کہ اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد ہوگی۔ میں نے عرض کی اور وصیت کیجیے؟ فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اور چہرے کے نور کو دور کرتا ہے۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے؟ فرمایا حق بولو اگرچہ کڑوا ہو۔ میں نے کہا اور وصیت فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے کہا اور وصیت کیجیے؟ فرمایا تم کو دوسرے لوگوں سے روکے وہ چیز جو تم اپنے نفس سے چاہتے ہو، یعنی جو اپنے عیب کی طرف نظر رکھے گا دوسرے کے عیب میں نہ پڑے گا۔ اور کام کی بات یہ ہے کہ اپنے عیب پر نظر کی جائے تاکہ اس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب پتہ ہوگا میرے اندر عیب ہے تو اس عیب کو بآسانی دور کر سکتے ہیں، اس لیے پہلے اپنے عیبوں پر نظر کی جائے۔ حدیث پاک بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر کیا میں تم کو ایسی دو باتیں نہ بتا دوں جو پیٹھ پر ہلکی ہیں اور میزان پر بھاری ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمائے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ خاموشی رہنا اور خوبی اخلاق، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تمام مخلوقات نے اس کے مثل پر عمل نہیں کیا، یعنی ان کی مثل کوئی چیز نہیں جس پر عمل کیا جائے، یعنی خاموش رہنا اور اچھے اخلاق۔ حدیث پاک امام مالک نے اسلم سے روایت کی، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا بات ہے، اللہ آپ کی مغفرت کرے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، ان کا خوف دیکھیے پیارے، اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے گریہ وزاری ہے، اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں اسی کی بنا پر میں ہلاکت میں ہوں، اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے۔ حدیث پاک امام احمد و بہقی نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 3، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، اور اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اقوال نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ حدیث پاک ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا۔ اللہ اکبر۔ جو حضرات ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں وہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو سن کر دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے پیارے۔ حدیث پاک ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو یہ نہ چاہیے کہ لعنت کرنے والا ہو۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو لوگ لعنت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے کسی کے ثمرہ بن جن